رات کے اندھیرے میں ہمارے ملک کے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. وہ پیپلز پارٹی کے اوپر حملہ نہیں تھا, وہ PMLN کے اوپر حملہ نہیں تھا, وہ جماعت اسلامی یا MKM کے اوپر حملہ نہیں تھا, وہ PTI کے اوپر یا کسی بھی سیاسی جماعت کے اوپر حملہ نہیں تھا. وہ حملہ تھا, وہ میرے ملک پاکستان کے اوپر حملہ تھا. اور میرا ملک سلامت رہے, میرے ملک کا سبز ہلالی پرچم اونچا رہے, میرا ملک سلامت رہے تو سیاست بھی ہوگی, آپس میں لڑائیاں بھی ہوگی, کسی بات پہ اتفاق بھی ہوگا. اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب سن کے جاتے کیونکہ ان کو کہیں جانا تھا, تو میں ان کو یہ جواب دیتی کہ 3 سال سے جو پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, آج پاکستان تحریک انصاف دل بڑا کر کے صرف پاکستان کی خاطر یہاں پہ آج آئی ہوئی ہے, کیونکہ یہ ملک ہمارا ہے. آج ہمارا کوئی ذاتی ایجنڈا نہیں ہے, آج ہماری کوئی انا نہیں ہے, آج ہم آپ سے کوئی سوال نہیں کریں گے, آج ہم صرف اور صرف پاکستان کی بات کریں گے. بزدل بھارت کی یہ فطرت ہے کہ جو کچھ بھی وہاں پہ ہوتا ہے, جو کچھ بھی اس کا فیلئر ہوتا ہے, وہ اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگاتا ہے, اور اس کو عادت ہے کہ رات کے اندھیرے میں حملہ کرتا ہے. ہماری مساجد کے اوپر, ہماری مدارس کے اوپر, ہماری سویلینز کے اوپر, بے گناہ شہریوں کے اوپر, اور ہمارے واٹر ریسورسز کے اوپر جو اس نے حملہ کیا, یہ دنیا کو ہمیں بتانا پڑے گا. اور اسپیکر صاحب, جوابی کارروائی کا پاکستان حق رکھتا ہے, اور جو کل ایئر ڈیفنس میں ایئر سٹرائک پاکستان کی طرف سے ہوئی, ہم اس کو شاباشی بھی دیتے ہیں اور اس کے اوپر ہم فخر بھی کرتے ہیں. اسپیکر صاحب, پاکستان خود دہشت گردی کا شکار ہے. پاکستان میں کوئی ایسی جگہ محفوظ نہیں ہے جس میں پاکستان میں دہشت گردی نہ ہوئی ہو. ہمارے لوگ مساجد میں محفوظ نہیں, ہمارے لوگ امام بارگاہوں میں محفوظ نہیں, ہمارے لوگ اسکولوں میں محفوظ نہیں, بازاروں میں محفوظ نہیں. کون سا ایسا لمحہ ہے, 80,000 سے زیادہ ہمارے لوگ وار اور ٹیرر کے اندر پاکستان کے لوگ جو ہے وہ شہید ہوئے, ہم نے قربانیاں دی. اس کے بعد جب بھی انڈیا ایڈونچر کرتا ہے, جب بھی مودی کی وہ RSS کی ہندوتوا جو اس کے ذہن کے اوپر سوار ہوتی ہے, وہ ہر واقعے کا ذمہ دار پاکستان کو ٹھہرا دیتا ہے. تو اسپیکر صاحب, ایسے موقع کے اوپر جب پلگام کا واقعہ پاکستان نے نہیں کیا اور اندھا دھن انڈیا نے اس کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیا, اور اس کے بعد رات کو کل انہوں نے بزدلانہ حملہ بھی پاکستان کے اوپر کر دیا, اور انڈس واٹر ٹریٹی کو بھی انہوں نے ختم کر دیا. ایسے میں اسپیکر صاحب, اگر یہاں پہ شہباز شریف صاحب ہوتے تو میں ان کو یہ ضرور مشورہ دیتی, کہتے ہیں ایوان میں نام نہیں لینا چاہیے, لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب یہاں پہ بیٹھے ہوئے, اور یہاں پہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب بھی بیٹھے تو میں ان سب کو ایک مشورہ دیتی کہ اگر راہل گاندھی جو کہ رائیولری ہے اس کی مودی سر سے, اگر مودی اس کے پاس چل کے جا سکتا ہے پلگام واقعے پہ جو کہ جھوٹا ہے پاکستان کے خلاف بیان اسٹرینتھن کرنے کے لیے, تو میرے خیال میں کہ شہباز شریف کو, نواز شریف کو, زرداری صاحب کو, سب کو عمران خان کو اپنے ساتھ بات کرنی چاہیے, عمران خان کو بلانا چاہیے, عمران خان کے پاس جانا چاہیے, کیونکہ یہی قومی یکجہتی کا موقع ہے. اور میں اس کی ریزن آپ کو بتاتی ہوں. ایک ایکس پرائم منسٹر اور پاکستان کا سب سے بڑا سٹیک ہولڈر اور ووٹ اس نے لیا ہے, تو میرا خیال میں جب ہم نے اپنی انا چھوڑی ہے, جب ہم نے اپنی ضد چھوڑی ہے, تو میرا خیال ہے کہ آپ لوگ بھی اپنی انا رہنے دیں, آپ لوگ بھی اپنی ضد چھوڑ دیں. پاکستان کی خاطر آپ تمام پولیٹیکل پارٹیز کے APC بلائیں, اور عمران خان کے بغیر APC نہ ہو, آپ عمران خان کو بھی پلیز بلائیں, اپنا دل بڑا کریں. دوسرا اسپیکر صاحب, میری یہاں پہ 23 اپریل 2024 کی میری تقریر موجود ہے, اور میں نے اس وقت بات کی تھی, میں نے یہاں پہ کالنگ اٹینشن لے کر آئی تھی, اور میں نے پاکستان کے پانی کے اوپر جو انڈیا قبضہ کر رہا تھا, میں نے اس کے اوپر بات کی تھی. اس وقت میری بات کو لا منسٹر صاحب نے ڈینائی کیا تھا, لیکن چونکہ اب انڈیا پاکستان کے خلاف ٹیررزم کر چکا ہے, میری اسپیکر صاحب خواہش یہ ہے کہ بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ بہت ساری جذباتی تقریریں کریں, اس سے بہتر ہے کہ کوئی لائے عمل دے. اور میری خواہش یہ بھی تھی کہ وزیر اعظم صاحب یہاں پہ کلیئر اینڈ کٹ میسج دیتے, ہمیں بتاتے کہ آگے کا اگلا ہمارا لائے عمل کیا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ پہلا پوائنٹ ہمارا اس وقت یہ ہونا چاہیے کہ ہمیں اپنے ڈپلومیٹک جتنے بھی فورم ہیں, اس وقت میرے خیال میں یہاں پہ فورن منسٹر صاحب اور ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ورلڈ بینک کو انوالو کرنا چاہیے, کیونکہ انڈس واٹر ٹریٹی کا جو ہے وہ جو اس وقت یہ پاس ہوا تھا, اس کی جو گارنٹی تھی وہ ورلڈ بینک نے دی ہوئے. ہمیں ورلڈ بینک سے جا کے بات کرنی چاہیے کہ آپ نے یہ انشورٹی کرائی تھی, آپ نے یہ گارنٹی دی تھی, پاکستان نے اپنے حصے کا پاس رکھا لیکن انڈیا نے اس کو توڑا, تو ہمیں جو ہے اس کو وہ کرنا چاہیے, اپنے سے ہاتھ انوالو. دوسرا, ہمیں UN کو ICJ میں جانا چاہیے, اور ہمیں اسپیکر صاحب
इंडियन इग्रेशन पे बात करनी चाहिए। इस वक्त मेरा ख्याल है कि जितना भी हमारा फॉरेन ऑफिस है, उनके डेलीगेट्स और जितने भी पाकिस्तान में किसी भी तमाम मुल्कों के जो डिप्लोमेट्स इस वक्त पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, उन सब के पास हमारे फॉरेन मिनिस्टर से डेलीगेशन जाएं, वहां जाके बात करें और मोदी की करतूत और इमरान की करतूत बताएं। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। जी ज़रताज को साहब कि हमें इंडस ट्रीटी सेल जो है, हमें परमानेंटली एक इंस्टीट्यूशनल बॉडी क्रिएट करनी चाहिए। वो सेल जो है वो इंडस वाटर ट्रीटी की मॉनिटरिंग करे मुसलसल। और सर हमें बताया कि इस वक्त जो इंडिया की एग्रेशन है या जो हमारे इंडस वाटर ट्रीटी जो दुनिया में या वर्ल्ड बैंक से या ICJ में जाके जो हमारा मुकदमा लड़ रहा है, तो वो इंस्टीट्यूशनल बॉडी हमें बनानी चाहिए। सर मेरा अगला पॉइंट ये है कि हमारे दौरे हुकूमत में नेशनल वाटर पॉलिसी आई थी, हमें उसकी इम्प्लीमेंटेशन को इंश्योर करना चाहिए सूबों के साथ। और सूबों में सर हमें तमाम सूबों के हकूक का ख्याल करना चाहिए। और स्पेशली सर जो इस वक्त सूबा सिंध नाराज है पानी के मसले पे, सर हमें उसको जरूर उसको इन्वॉल्व करना चाहिए। फिर सर मेरी गुजारिश है कि सर काइंडली अपने वज़रा से कहें, जो हुकूमत के हैं, कि थोड़ा सा सर सीरियस किस्म के स्टेटमेंट दे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, क्योंकि हालात इस वक्त ऐसे हैं, पाकिस्तान बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ना हो कि सर वज़रा की जो स्टेटमेंट है इस वक्त हुकूमत की, वो इंडियन जो है वो UN के अंदर या कहीं पर हमारे खिलाफ ही इस्तेमाल कर ले, तो सर हमें कोई गैर जिम्मेदाराना इस किस्म के जो है सर हमें वो नहीं करने चाहिए। दूसरा सर, हम बिल्कुल सर अपनी तमाम आर्म फोर्सेस के साथ खड़े हैं। और जब सर जिस तरह कल हमारे एयर डिफेंस ने जिस तरीके से हमारी डिफेंस को सर अश्योर कराया, हमें उसके ऊपर फख्र है। लेकिन सर ये पहला दिन है सर, ये जो जंग होती है ये बड़ी इसके सर बहुत इफेक्ट होते हैं और ये प्रोलॉन्ग हो सकती है। अब सर ये ईवान ने फैसला करना है, यहाँ तमाम सर पॉलिटिकल पार्टीज को बुलाएं, सर उनसे पूछे कि हमने खुदा न खास्ता इस बात को एस्केलेट करना है या सर हमने अमन की तरफ जाना है। सर हमें ये भी फैसला करना है, क्योंकि सर ये एक दिन दो दिन की बात नहीं है। दोनों कौमें सर न्यूक्लियर पावर हैं, दोनों कौमें एक खिते के अंदर रहती हैं। सर वो हिंदू उसकी हिंदुत्व RSS की जो मेंटेलिटी है सर, उसका मुकाबला कैसे करना है, हमने दुनिया को कैसे बताना है, हमने अपने एलाइज को कैसे बताना है कि किस तरीके से ये एस्केलेशन की तरफ उन्हें मजीद नहीं जाना। लेकिन सर हमारी इस बात को, अमन की बात को कमजोरी ना समझा जाए। सर उसमें मैं सिर्फ एक बात पढ़ के सुनाती हूँ जो मेरे लीडर इमरान खान ने यूनाइटेड नेशंस में बात की थी। मेरी सर ख्वाहिश है किसी तरीके से हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब भी आके में क्लियर बात करते हैं। सर खान साहब ने कहा था, आइदर यू सरेंडर और यू फाइट फॉर योर फ्रीडम टिल डेथ, एंड माई बिलीफ इज ला इलाहा इल्लल्लाह, देयर इज नो गॉड बट वन एंड वी विल फाइट। बहुत शुक्रिया स्पीकर साहब। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह।